ایمان سیکھا، قرآن سیکھا تو ایمان کی وجہ سے قرآن نے ہم کو فائدہ دیا. آج کل لوگ قرآن سیکھتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے، تو قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ صحابہ کا اللہ کے نبی کی تربیت کا طریقہ یہی ہے. اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں، تو اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا ذکر. مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اشارہ کر دو. حضرت نوح علیہ السلام، تو صحیح حدیثیں ہیں یہ. حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو وصیت کی کہ بیٹا میں تم کو 2 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، 2 چیزوں سے منع کر رہا ہوں. اپنے الفاظ میں بہت مختصر، پورے صفحے کی حدیث ہے یہ، ہمارا صفحہ جو ہوتا ہے. تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، اس کا حکم دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کو سیکھو، کیونکہ 7 آسمان 7 زمین اور ان کی چیزیں اللہ کو چھوڑ کر ترازو کے ایک پڑھنے میں ہو لا الہ الا اللہ، دوسرے پڑھنے میں تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھاری ہوگا. ہاں، یہ فضیلتیں بتائی حضرت نوح علیہ السلام نے. اور پھر یہ کہا کہ اور تم سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو، اس لیے کہ یہی فرشتوں کے کا ذکر ہے، کائنات کی ہر چیز کا ذکر ہے. ایک جملہ کہا تسبیح کیا ہے، حضرت ذکر اور تسبیح ہو کل شیء فی العالم، یعنی اس طرح کا جملہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعے سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، روزی ملے گی. سمجھ میں نہیں آتا، لاجیکل نہیں ہے. لاجیکل ہے یہ، آپ اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہا اللہ آپ کو یاد رکھے گا. آپ کی یاد رکھے گا مطلب مدد کرے گا، آپ کی خصوصی توجہ ملے گی اللہ کی رحمت سے. تو سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو. اور 2 چیزوں سے جو منع کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ایک شرک ہے، ایک کبر ہے، گھمنڈ، انا، میں. آج کتنے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، شرک اور کبر. یہ گویا توحید کی ضد ہے، اللہ کے کو یاد کرنے کی ضد ہے. آدمی جب میں کہتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. خیر، تو یہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کو یاد کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تعلیم دینا، سورہ لقمان میں آئیے آپ وہی نصیحت کرتے ہوئے یا بنی لا تشرک باللہ، کئی چیزیں بتائی. اس میں سب سے پہلے شرک مگر عقیدہ پہلے سکھایا. حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کی نصیحت اور وصیت قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں وصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، تو تمہاری موت آئے تو ایمان و اسلام پر ہو، ہر وقت اس کے لیے تیار ہو. شرک کفر اگر ہوگا تو ایمان اسلام رہے گا نہیں. یہ نصیحت ہے. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو سامنے پانے کا مطلب اس کی مدد. اللہ نہیں، جیسا کہ یہ صوفیوں کو اور ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں اللہ تمہارے اندر آ جائے گا. یہ شرک ہے، کفر ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے. تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. ہاں، اذا سألت، یہاں سے اصلی تعلیم اور اصل تعلیم آ رہی ہے. ٹائم ختم ہو چکا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو، سوال کرو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگو. ہاں، پوری زندگی کا نچوڑ ہے اس میں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں. اہل علم نے کہا سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اللہ نے کائنات کو جو بنایا، انسان و جن کو پیدا کیا، اس کا مقصد اس میں سمٹا ہوا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لا حول ولا قوت کا مفہوم ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی طاقت قوت ہے ہی نہیں، پھر دوسرے سے مدد مانگنے کا مطلب کیا؟ بچوں کو یہ سکھائیے. کہیں بھی رہو، آپ کے پاس کوئی ہتھیار، میزائل، بندوق، تلوار کچھ نہیں ہو، آپ کا ہتھیار مچھلی کے پیٹ میں بھی ہے تو اللہ سے تعلق ہے، دعا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر کے کہہ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگی، نکل گئے، اللہ نے دعا قبول کی. تو مانگو تو اللہ سے مانگو، جھکو تو اللہ کے سامنے، مدد مانگو تو اللہ سے. کاش کے موقع ہوتا. میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ پہلی بات کہ بندے کا تعلق، ساری ضروریات حاجات اللہ کے جناب میں رکھو. ہاں، اور یہ بات آگے بیان کی اللہ کے رسول نے، اس کو مضبوط بناتے ہوئے کہا وَاعْلَمْ، اور یہ علم میں رکھ لو، یقین کر لو، پختہ دل میں بٹھا لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا ما قد كتبہ اللہ لک. یہ بات یاد رکھو کہ پوری امت، پوری دنیا کہہ لیجیے، پوری دنیا بھی اگر اکٹھا ہو جائے اس بات پر کہ تم کو کسی چیز کے ساتھ نفع پہنچائے، تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے. یہ جملے مختصر سے ہیں. میں نے کہا نا، نصاب ہے پورا تربیت کا، پوری کتاب ہے کتاب.
اور کئی جلدوں کی کتاب. یہ ایک جملہ اگر ہم میں سے ہم لوگوں نے سیکھ لیا تو خودکشی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کریں گے, دکھ اور پریشانیوں میں حوصلے نہیں ہاریں گے, زندگی کا جینے کا حوصلہ پیدا ہوگا, زندگی کا سلیقہ آئے گا. اور یہ بات صحابہ کرام کی زندگیوں میں, سلف کی زندگیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کہا کہ ساری امت اکٹھا ہو جائے تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. بلڈوزر اگر چل گیا گھر پہ, بچہ اگر گرفتار ہو گیا, اگر ایمان کے ساتھ ہے تو, ایمان نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ بحث اس صورت میں ہے کہ جب ہمارا تعلق اللہ سے ہے. تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ اللہ کی آزمائش ہے, اللہ نے لکھا ہے, اور اس میں بھی خیر ہوگا. جیسے انبیاء کو امتوں نے پریشان کیا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک میں ڈالا گیا, لیکن وہ ان کے لیے خیر ہوا. آج تک ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ہمارے لیے نمونہ بنائے گئے, امتوں کے امام بنائے گئے. تو ساری امت مل کر نفع پہنچا سکتے نہیں, پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. آپ سوچتے ہیں کہ میرا تو اتنا بڑا گروپ ہے, میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں, میرا اتنا بڑا خاندان ہے, اتنا پیسہ ہے, اتنے مزدور ہیں, کچھ کام نہیں آئے گا. سب مل کے آپ کو ایک سانس نہیں بڑھا سکتے آپ کی میری. آگے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, کہہ رہے وَلَوْ کیا ہے, اور اگر ساری وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اور سب مل کر یہ چاہیں, اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو کچھ نقصان پہنچائیں, تمہارا کچھ بگاڑ دے گے. غزہ تباہ ہو رہا ہے, ہم پریشان ہیں, ڈرے سہمے ہیں, دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کو ستایا مارا جا رہا. ستایا جانا, سازشیں کرنا, یہ طے ہے, ہوگا, یقینی بات ہے. قرآن حدیث نے بیان کیا ہے, جب انبیاء نہیں بچے آزمائشوں سے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ڈرنے کی بات آزمائش نہیں ہے, عذاب ہے. آج جو مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں, غور کرنے کی بات ہے کہ وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. آزمائش تو ہے ہی, کئی جگہ عذاب لگتا ہے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر ساری امت مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے, کچھ بھی, تھوڑا سا بھی, لن یضروک, اللہ کیا ہے, لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک, تو تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں کہیں تمہارا کچھ اکھاڑ نہیں سکتے, مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے ہیں, صحیفے خشک ہو گئے. جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے, اس میں کوئی رد و بدل, کوئی مائی کا لال, کوئی بڑی سے بڑی طاقت والا, کوئی ٹرمپ, کوئی نیتن یاہو, کوئی بڑی بڑی سنگ, کوئی پریوار نہیں کر سکتا. تو ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے. یہی بات حضرت عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا, انک لن تجد طعم حقیقت الایمان. صحیح حدیث سے صحیح کہا لوگوں نے کہ تم ایمان کی حقیقت کی لذت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے, حتی تعلم, یہاں تک کہ یہ یقین کر لو کہ انما اصابک, کہ جو تمہیں ملا ہے, لم یکن لیخطئک, وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتا تھا. وما اخطأک, اور جو تم سے چھوٹ گیا, تم چاہتے تھے یہ گھر خرید لوں, تم چاہتے تھے فلاں سے شادی کر لوں, تم چاہتے تھے کہ فلاں کامیابی حاصل کر لوں, فلاں ڈگری لے لوں, نہیں ملا. تو جو نہیں ملا وہ مل نہیں سکتا تھا, اور جو مل گیا وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد کہا حضرت عبادہ نے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا, ساری مخلوق میں قلم اول ہے, قلم سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. عرش سب سے پہلی مخلوق ہے, اس کے بعد سب سے پہلے قلم ہے. تو سب سے پہلے قلم کو جب پیدا کیا تو اس سے کہا اکتب, لکھ. تو کہا یا رب وماذا اکتب, پروردگار کیا لکھوں؟ کہا اکتب کل شیء, مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ, کہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دو. اور پھر کہا عبادہ بن صامت نے کہ بیٹے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس کے علاوہ دوسرے عقیدے پہ جس کی موت ہو جائے, من مات علی غیر ھذا فلیس منی, جو اس عقیدے سے ہٹ کے جو مر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے, میرے طریقے پہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عنصر ہے. پہلے یہ آغاز کریں ہم عقیدے سے, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دنیا کی جو مصیبت, پریشانی, تکلیف آ رہی ہے وہ اللہ کا اور تقدیر کا فیصلہ ہے. اس کا سامنا کرنا چاہیے اللہ پر ایمان کے ساتھ, امید کے ساتھ, صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. تو مشکلات آسان. حضرت عمر کا قول امام بخاری نے نقل کیا, وجدنا خیر عیشنا بالصبر, ہم نے اپنی زندگی کی خیر کو, خوشگواری کو حاصل کیا ہے صبر کے ذریعے. آپ صبر کرنا سیکھ جائیں, مشکلات کا سامنا کرنے کا سلیقہ آ جائے گا. خودکشی نہیں کر سکتا بندہ, ڈپریشن میں نہیں جا سکتا ایمان والا. اللہ کو یاد کیجئے, ذکر سکون دے گا آپ کو, حوصلہ دے گا,
اللہ کی مدد اور رحمت ملے گی. علامہ ابن قیم نے ذکر و اذکار کے قریب 100 فائدے سکھائے بتائے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. شیطان بھاگتا ہے، اللہ قریب ہوتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی مدد ملتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینت آتی ہے، سکون ملتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سبق ہے. اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تزکیہ اور تربیت کا ماوا بنائیں، ٹھکانہ بنائیں. اس کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا. سیکھنے کے لیے صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم گوگل سے مت سیکھیے، ہاں سوشل میڈیا کی پوسٹ سے مت سیکھیے. علماء کا درس لیجیے اساتذہ سے. اللہ کے رسول اللہ کو بھی سکھانے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کو استاد اور معلم بنایا. امت کو سکھانے کے لیے نبی کو معلم بنایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، الکتاب اور الحکمہ کے معلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استاد تھے، معلم، کائنات کے سب سے اعلیٰ معلم. آپ سے بہتر معلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ تھا وہ نصاب سیکھیے، اس کو اپنائیے. اس کے بغیر ہمارے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور عالمی منظرنامے میں ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان اور آپ کے حقوق کو سمجھ کر آپ کو ماننے اور آپ کی اتباع کرنے والا بنائے. اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک.